یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کے خلاف نہیں اٹھے تھے، حکومت کے خلاف۔ مثال آپ یہاں پیش کر دیجئے، میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا، 16 کروڑ 2 قدموں کے جانور ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا پی این اے کی تحریک کو اسلام سے ملا رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نصیحت کرنے والے کی گردن اڑا کر جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہو۔ ایگزیکٹ الفاظ بتائیں۔ ایگزیکٹ الفاظ کے لیے مجھے پرچے کھولنے ہوں گے۔ بالکل بات ہے کہ وہ سسٹم جو ہے، وہ سسٹم، اس سسٹم کے اوپر ایک طبقہ ہوتا ہے رولنگ لیڈ گورن کر رہا ہوتا ہے، جی، اور وہی طبقہ ہوتا ہے جس کے سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس نظام کے ساتھ، ٹھیک، اور وہ طبقہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو رہے تاکہ ہمارے مفادات کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے آج حکومت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت ان طبقات کی نمائندہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ جو بھی کچھ ہوگا وہ تو اس حکومت وقت کے خلاف ہوگا اور ان بالا تر طبقات کے خلاف ہوگا۔ اچھا، وہ جو چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کی تبدیلی کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حضور کے زمانے میں کلیئر کٹ تقسیم تھی، ایک طرف اہل ایمان، ایک طرف کافر۔ ٹھیک ہے، ہماری رولنگ ایلیٹ 100% مسلمان ہے۔ اچھا، نمبر 2، وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی جیسے کہ آج ہمارے ممالک کے اندر ہے۔ نمبر 3، وہاں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو ہے وہ کھڑی ہوں اور وہ تربیت یافتہ ہو، مرتب ہو، منظم ہو، بلکہ ادھر سے بھی والنٹیئر تھے۔ مکے سے 1000 والنٹیئر آیا تھا اور مدینہ منورہ سے 313 والنٹیئر آئے تھے، دونوں طرف والنٹیئر تھے، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھے۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف تو ہتھیار ہوں، ٹینک ہوں اور توپیں ہوں، اور ایک طرف جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تلواریں اور تیر اور نیزے ہوں، بلکہ دونوں طرف نوعیت ایک ہی تھی، فرق سارا تعداد کا تھا صرف۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس سے وہ تصادم، مسلح تصادم جو ہے وہ فیزیبل بنتا تھا۔ لیکن ایک پازیٹیو چینج جو ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ پازیٹیو چینج کیا ہوئی ہے کہ اس زمانے میں ریاست اور حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ حکومت ہی ریاست تھی، ریاست ہی حکومت تھی، لیکن باغی قرار دیے گئے اور مفتیوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا۔ حالانکہ ریاست کے باغی نہیں تھے، وہ باغی تھے حکومت کے۔ آج کے دور میں یہ شکل پیدا ہو چکی ہے، ریاست اور شے ہے اور حکومت جو ہے اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے، اور حکومت کو بنانے اور ختم کرنے کا حق جو ہے اس ملک کے عوام کو حاصل ہے۔ یہ بات جو ہے پہلے نہیں تھی، جو سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آج آپ کو جماعت بنانے کی اجازت ہے، آپ اس میں مینیفیسٹو میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا۔ آپ ایک ایسوسیشن جو ہے، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف ایکسپریشن، یہ چیزیں جو ہے جس معاشرے میں بھی کسی درجے میں، چاہے وہ لولی لنگڑی ہو، جمہوریت کسی درجے میں بھی ہے، وہاں یہ حقوق حاصل ہے۔ اس اعتبار سے اب بدل جو تجویز ہوا ہے وہ ایک عوامی تحریک، حکومت کو بدلنے کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، جہاں الیکشن ہوتے ہو الیکشن، لیکن الیکشن سے صرف چہرے بدل سکتے ہیں، نظام نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ الیکشن جتنے فیئر ہوں گے، جتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اتنے ہی وہ ریفلیکٹ کریں گے اس معاشرے کے اصل جو پاور سٹرکچر ہے اس کو۔ اگر فیوڈلزم ہے تو فیوڈلز ہی آئیں گے وہاں پر، کیپٹلزم ہے تو کیپٹلسٹ آ کر بیٹھے گا، لہذا وہ اپنے نظام کے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا پوری طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا، اسٹیٹس کو۔ اس حوالے سے الیکشن سے جزوی تبدیلی آ سکتی ہے، جزوی اصلاح ہو سکتی ہے، بیسک چینج جو ہے کسی نظام میں، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، وہ ممکن نہیں۔ اس کا جو اب متبادل جو دنیا میں، آج کی دنیا میں، آج جس کا ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، وہ ہے ایک عوامی تحریک۔ اگر وہ تحریک ایجیٹیشن پرامن ہے تو قانون اس کے خلاف نہیں ہے، اجازت دیتا ہے، توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ بیچاری بے زبان بسیں جو ہے نہ جلایا نہ جائے، کاروں کو جلایا نہ جائے، کاہے کے لیے؟ اور یہ تو اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر وہ پرامن رہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ البتہ لیکن بہرحال جب وہ حکومت دیکھے گی کہ یہ تو اب طوفان بن کر اور مجھے شاید اس طوفان میں ہمارا تنکا بہ جائے، تو پھر وہ تشدد کرے گی، لیکن یہ تشدد جو ہے ون وے ہوگا۔ ان کے حکم سے فوج گولیاں چلائے گی، پولیس لاٹھیاں برسائے گی، جیلوں میں بھرے جائیں گے، لیکن اگر کافی تیاری کے بعد کام کیا ہے،
تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ خود فوج ہی جواب دے دے حکومت کو. کوئی ایک مثال، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی ایک مثال آپ یہاں پیش کر دیجئے. میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا. 1979 فروری کا مہینہ آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا، جس کے لیے بھی ایک عرصے سے کام ہوتا رہا. 1979 کے بعد آج تک یا اس سے پہلے ان اصولوں پر جن کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں، انہیں میں پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی دنیا میں کہاں انقلاب برپا ہوا؟ آپ آیت اللہ خمینی کے انقلاب کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں، لیکن وہ اسی سٹیپ سے ہوا. اس سٹیپ سے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کیا ہوا تھا، وہاں جو تحریک ہوئی تھی، لوگ سڑکوں پر آئے، انہوں نے قتل نہیں کیا، جانے دی ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ واز ون وے فائٹ. ان آرمڈ ریوولٹ ہوئی تھی شاہ کے خلاف. ٹھیک. پوری جو ہے شہر جو ہے بلاک کر دیے گئے، ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلی ہیں. سسٹم تبدیل ہو گیا. ہزاروں نے جانے آپ دی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. اسٹیٹس کو جو مینٹین رکھتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں، یہ 16 کروڑ 2 قدموں کے جانور ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور شام کو جا کے سو جاتے ہیں اپنے آنے والے کسی اچھے دن کے انتظار میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیکوینس آپ طے کر رہے ہیں کہ یہ 6 مراحل ہیں، ان کو طے کرنے کے بعد تبدیلی کا عمل ناگزیر ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی ماحصل ہے. کوئی ایک مثال میرے سامنے نہیں آ رہی. میں پچھلے 100-150 سال اٹھا کے دیکھ رہا ہوں. آپ نے خود خمینی کی مثال دی. نہیں، خمینی صاحب کی اس کے علاوہ 6 اسٹیپ نہیں ہوئے یہ والے. 6 اسٹیپ نہیں ہوئے، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اقدام اور اس کو بدلنے کا معاملہ. یہ کام تو ہوا ہے وہاں. اور آپ کو معلوم ہے یوکرین میں ایک نظام بدلا، وہی عوامی ایجیٹیشن کے ذریعے سے. جارجیا میں بدلا، عوامی ایجیٹیشن. جی ایسے انقلابات کرغزستان کے اندر آیا. جی ہاں، لیٹن امریکہ میں. یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے. ایک جو عوامی تحریک کا سیلاب جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بہا کر لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عوامی تحریک کا سیلاب، اسے بہت سی مثالیں مل رہی ہیں ہمیں نان مسلم کنٹریز میں. جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ایمان، تاثیر، اپنی زبان سے بھی آپ اسے اقرار کریں اس کا اور دل سے بھی تصدیق کریں. تزکیہ، تنظیم، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور آخر میں فائنل تصادم. یہ چیز ہمیں کہیں نہیں ملی. لیکن آپ کے اس طریقہ کار سے مجھے اختلاف نہیں ہے. آپ یہ تمام باتیں فرما رہے ہیں دین کے سے روشنی لیتے ہوئے. اس سے میں مانتا ہوں کہ حضور کے بعد سے آج تک اس نہج سے کہیں کوئی انقلاب نہیں آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئے گا، اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرض ہے ہمارے اوپر یہ حضور کا، بلکہ قرض ہے ہمارے اوپر، کیونکہ حضور بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجے گئے تھے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو پوری نوع انسانی پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ عمل دوبارہ شروع ہوگا پہلے کسی ایک ملک میں، اور اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہوگا، وہ ایکسٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے، یقیناً اس میں احادیث موجود ہیں. میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ سیرت النبی سے اخذ کردہ ہے. جی بالکل. آخری بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آخری جو اس نظام کا جو تصادم ہے جو حکومت کے ساتھ پیش آئے گا، اس کی مثالیں میں دے رہا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹی سی مثال سامنے آ گئی تھی، اینٹی بھٹو موومنٹ جس کا کہ نام تھا. اینٹی بھٹو موومنٹ، نظام مصطفیٰ کی تحریک، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جس بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو دین لاتا ہے، آپ کیا پی این اے کی تحریک کو اس نظام سے ملا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اسی لیے کہا چھوٹی سی مثال کس بات کی کہ ایک وقت آیا، پہلے جو ہے فوج نے گولیاں چلائیں، لوگوں نے جانے دیں، اور بھٹو صاحب نے اپنی کرسی کی دونوں یہ ہاتھیاں پکڑ کر کہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ 3 بریگیڈیئرز نے انکار کیا کہ آئندہ ہم فائرنگ نہیں کریں گے، تو بھٹو کی کرسی تو ڈول گئی پھر. ٹھیک ہے. اچھا فوکس کر لیتے ہیں اپنا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا فائنل تصادم. کیا ضروری ہے کہ ایکٹیو ریزسٹنس ہو؟ کوئی اور حل نہیں؟ مثلا دنیا بھر کا جو تعلیم یافتہ دنیا ہے، جو پڑھی لکھی دنیا ہے، جو باشعور دنیا ہے، جمہوریت ان کا سیاسی عقیدہ بن چکا ہے. کیا جمہوری عمل سے آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں؟ جمہوری عمل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے؟ ڈاکٹر اس بات کا تفصیلی جواب میں آپ سے لوں گا. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک. آپ بات کر رہے ہیں
مسلح تصادم کی آخری اسٹیج ایکٹیو ریزسٹنس کی، غیر مسلح تصادم کی بات کر رہا ہوں میں. غیر مسلح تصادم کی. اچھا، غیر مسلح تصادم وہ سے جو کہ کسی عوامی تحریک کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس میں اس پر تشدد ہوتا ہے، لوگوں کو جانیں دینی پڑتی ہیں، لیکن وہ کسی کی جان نہیں لیتے. لیکن وہ کسی کی جان نہیں لیتے. اچھا، تو یہ بھی پیسو ریزسٹنس کی ایک شکل نہیں ہوئی؟ نہیں، پیسو ریزسٹنس میں تو یہ ہے کہ وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہو، آپ کھڑے رہیں، لیکن اس وقت تو آپ نے ایڈوانس کر کے ان کے نظام کے خلاف تحریک چلائی ہے. اچھا، آپ نے مطالبہ یہ کیا فلاں شے ختم کرو. ٹھیک ہے، مطلب ایڈوانسمنٹ اس حد تک کہ آپ سڑکوں پہ عوام کو لے کر آ گئے اور عوام نے گھیراؤ کر رہے ہیں، چند نعرے بلند کر دیے. لیکن آپ نے بات فرمائی تھی، جو مثالیں دی تھی یہاں پر، جیسے آپ نے گاندھی کی بات کی تھی، آپ نے سول نافرمانی کی بات کی تھی. تو یہ سول نافرمانی وغیرہ کی تحریکیں ہیں، یہ یہاں تک دین اس کی اجازت دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے. دین اس کی اجازت دے رہا ہے، لیکن خروج کی اجازت نہیں دیتا. جو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ اتنی قوت نہ ہو کہ، یعنی مسلح جدوجہد کی بات ہو رہی ہے، اتنی قوت نہ ہو کہ یعنی آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین نہ ہو جائے. یہ بات تو غیر مسلح کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ نے صرف چند لوگ نکال کر سڑکوں کے اوپر جلوس نکلوا دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو کہ پھر وہ جو ایجیٹیشن ہے وہ نتیجہ خیز، وہ تو اسی وقت ہوگی جب طاقت کافی ہو. اصل میں جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کیا جمہوری عمل سے آپ مایوس ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ کیوں تصادم لازم ہے؟ کیوں تصادم؟ کیونکہ ہماری رولنگ. اب میری بات، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اچھا اس سے پہلے کہ آپ کا تفصیلی جواب آئے، میرا مدعا صرف یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ جتنی مسلمان ممالک میں ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہیں تو سب مسلمان، ان کے دلوں میں بھی کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے. ان تک بات پہنچائی جائے جس طرح ہمارا ماضی ہے. بنو امیہ، بنو عباس، ہمارے علماء کرام جاتے تھے، ان تک بات پہنچاتے تھے. وہ ملوکیت کا زمانہ ہے، لیکن وہ بات سنتے تھے، علماء کو طلب کرتے تھے، یہ عرض کرتے تھے کہ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے آپ آئیے، اور وہ بادشاہ آنسو بہاتے تھے. تصادم سے گریز اگر کیا جائے، آنسو بہاتے تھے، نظام نہیں بدلتے تھے. نظام ملوکیت کا جو کا تو قائم رہتا تھا. ٹھیک، وہ تو وہاں پر جو ہے موجود رہے گا. آنسو بہا لیں گے، وقتی طور پہ تاثر دکھا دیں گے، آپ کی عزت بھی کر لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نصیحت کرنے والے کی گردن اڑا کر جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہو. ہر طرح کی مثالیں ہیں، ایک ہی قسم کی مثالیں نہیں ہیں. ایسے بھی ہیں کہ جو شخص نے آ کے بات کی اسی وقت گردن اڑا دی گئی. لیکن یہ کہ نظام تو نہیں بدلا نا. دیکھیے، جمہوری عمل جسے آپ کہہ رہے تھے، دنیا میں جمہوری عمل جو ہے میرے نزدیک انسان کے تمدنی ارتقاء کا بہت بڑا پھل ہے، بہت بڑا پھل. لیکن یہ کسی ایگزسٹنگ نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا. آج امریکہ کے اندر اگر دو پارٹیز ہیں تو کیا ان میں سے کسی کے نزدیک بھی امریکہ کا نظام غلط ہے؟ وہ دونوں ایگری کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق کیا ہوگا؟ امیگریشن پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، ٹیکسیشن پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا جو نظام ہے ڈاکٹر صاحب، دین کو مطلوب ہے، جو قرآن کریم کا مطلوب ہے، اس میں جمہوریت اور دینی نظام دونوں کے مابین خلیج ہے. نہیں، جمہوریت تو جب نظام بنے گا تو اس کو ہم جمہوریت کے ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا. لیکن اسلام لانے کے لیے، اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے یہ جمہوری عمل مفید نہیں ہوگا، وہ انقلابی عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل مفید نہیں ہوگا. آپ کے استاد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جمہوریت ہر لحاظ سے اسلام کے لیے مددگار ہے. آپ ایگزیکٹ الفاظ بتائیں. ایگزیکٹ الفاظ کے لیے مجھے پرچے کھولنے ہوں گے. بالکل یہ بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اسلام سے ہم آہنگ ہے. ہاں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ از ویری نیئر ٹو اسلام. میں ایگزیکٹ ورڈ، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو جب انقلاب آ کر گورنمنٹ کا معاملہ ہے. اچھا، علامہ اقبال کے ذہن میں جو ہے وہ انقلاب نہیں تھا. قطعاً نہیں. اچھا، ان کے ذہن میں دینی انقلاب نہیں تھا. گفتگو ہو رہی تھی کہ نظام کی بات بتا رہے تھے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا، کیا ہے. تو اس کی اصولی بحث ہے. لیکن آئے گا کیا، وہ تو میں آپ کو علامہ اقبال کا شعر بتا چکا ہوں. با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. اس ٹکراؤ کے بغیر انقلاب کبھی نہیں آتا. کیا جمہوری عمل کے ذریعے سے آیت اللہ خمینی کبھی حکمران ہو سکتے تھے ایران کے اندر؟ قیامت تک ہو سکتے تھے.
کیا جمہوری عمل کے نتیجے میں بولشوک ریولوشن آ سکتا تھا؟ ناممکن. ریولوشن ہمیشہ ریولوشن کے طرز پر آئے گا. ہاں فرق کیا ہے, وہاں مسلح معاملہ ہوا جو بھی ہوا ہے روس کے اندر, لیکن یہ کہ ایران کے اندر یک طرفہ ہوا ہے, انہوں نے نہیں مارا, اسی لیے فوج نے ایک وقت میں پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم کرتے ماریں گے ان کو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ آج سجیسٹ کر رہا ہوں, اگرچہ قتال اور خروج مسلح حرام نہیں ہے اگر حالات فیزیبل ہوں, لیکن عام طور پر جو ہے صورتحال فیزیبل نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہے کہ ایک طرف قوت کتنی ہے اور دوسری طرف جو ہے نہتے عوام ہے. تو یہ نہتے عوام اپنی جانیں دے کر نظام کو بھگا سکتے ہیں. 20,000 کے قریب جانیں دی ہیں ایرانیوں نے, اور ان کے بعد کیا بادشاہ کو بھاگنا پڑا وہاں سے, نظام بدل گیا. تو اس حوالے سے آج کے دور میں ایک عوامی تحریک اور عوامی تحریک ایجیٹیشن, دس از دی اونلی وے. البتہ اس کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگ بس وہ کھڑے ہوں, کوئی ایک جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ کر دیں. ایک ملک گیر تنظیم اور جماعت جو اگر کروڑوں کا ملک ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے وہ کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے اور جو ڈسپلنڈ ہو. اس لیے کہ عوامی تحریک میں ایک اندیشہ ہوتا ہے, اٹ کین بی ہائی جیکڈ ایٹ اینی ٹائم. ٹھیک. یہ جو بھی تحریک تھی جو ایران میں چل رہی تھی ابتداءً, وہ اینٹی شاہ موومنٹ تھی, ٹھیک ہے, اسے علماء نے ہائی جیک کیا ہے خاص وقت پر. ہمارے ہاں جو تحریک تھی وہ اینٹی بھٹو تھی, اسے فوج نے ہائی جیک کر دیا, اور اسلام کے نام پر جو ہے ضیاء الحق صاحب آ کر بیٹھے, اور جو بھی دال دلیا یا حلوہ پکایا تھا PNA نے, وہ 11 برس تک انہوں نے کھایا اطمینان سے اسلام کے نام.